کی صدائیں بلند ہوئیں تو اللہ کی رضا پانے، ثواب بڑھانے کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جو لوگ اپنی مجلس سے اللہ عز و جل کے ذکر اور نبی پر درود شریف پڑھے بغیر اٹھ گئے تو وہ بدبودار مردے سے اٹھے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ جب مجلس کا اختتام ہوتا ہے تو ایک دعا پڑھائی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ اجتماع میں بیٹھیں تو ہی یہ دعا پڑھیں، یہ دو دعائیں فیضان سنت میں بھی لکھی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ دو دعائیں۔ تو یہ دو دعاؤں میں سے کوئی دعا جب مجلس سے اٹھیں تو یہ پڑھ کر اٹھیں، تاکہ وہ مجلس میں اگر ذکر و اذکار نہ بھی ہوا ہو تو اس کی برکت سے ہمیں اس کی برکتیں مل جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان جاری ہے اور اس کے فیضان کے کیا کہنے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے کہ قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا۔ قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے، حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے۔ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے، خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا، خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، روزہ یہ بہت پرانی عبادت ہے اور گزشتہ امتوں میں سے کوئی امت ایسی نہیں گزری جس پر روزے فرض نہ کیے ہوں، اور مختلف امتوں میں مختلف انداز سے روزے فرض تھے۔ مثلا تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہر مہینے کے ایام بیز یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے 3 روزے ان پر فرض تھے، اور یہود یعنی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن اور ہر ہفتے میں ہفتے کے دن یعنی سیٹرڈے یہ روزہ فرض تھا، اور کچھ اور دنوں کے روزے فرض تھے،
اور نصارہ پر ماہ رمضان کے روزے فرض تھے۔ مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ قرآن پاک، اس میں جو قرآن پاک کی آیت مذکور ہے، جو ہم سنتے بھی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو آیت میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد تقوی و پرہیزگاری کا حصول ہے۔ اب چونکہ روزے میں نفس پر سختی کی جاتی ہے، کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، اور اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی پریکٹس ہوتی ہے، مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس یعنی نفس پر قابو اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ جیسے بعض کہتے ہیں نا یار ہم گناہوں سے بچ نہیں پاتے، تو ان کا یوں سمجھنے کی طرح سے اعتماد بحال ہوتا ہے کہ آپ نے دن بھر روزہ رکھا نا، آپ پانی پینا چاہتے تھے، آپ نے پانی نہیں پیا، خواہش کرتے تھے، خواہش ہوتی تھی کہ میں کھانا کھاؤں، لیکن کھانا کھانے سے رکے، اس کا مطلب آپ کر سکتے ہیں، اس کا مطلب آپ کر سکتے ہیں۔ تو ہمت کیجئے، جس طرح آج آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا، نہیں، آپ نے روزے میں پریکٹس کی ہے کہ آپ جو چیز چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ یعنی نفس چاہتا ہے میں پانی پیوں، نفس چاہتا ہے میں کھانا کھاؤں، لیکن چونکہ روزے کی حالت تھی آپ اس سے بچے۔ اسی طرح اگر آپ چاہیں تو گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو توحید اور رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ اور در مختار میں ہے کہ روزے 10 شعبان المعظم سن 2 سن ہجری کو فرض ہوئے۔ اب یہ بڑا پیارا ایک تصور ہے کہ اسلام میں اکثر اعمال یہ کسی نہ کسی واقعے کی یاد دلاتے ہیں، جیسے صفا و مروہ کی سعی، جو عمرہ کرنے والے حج کرنے والے جاتے ہیں اور یہ سعی کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہے اس میں، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان چلی اور دوڑی تھی۔ اللہ عز و جل کو سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا پسند آ گئی، لہذا اس ادائے حاجرہ کو اللہ نے باقی رکھا اور حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا و مروہ کی سعی واجب قرار دے دی گئی۔ اسی طرح ماہ رمضان مبارک کے روزے یعنی کہ ماہ رمضان میں سے کچھ دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں گزارے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر اللہ میں مشغول رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی یاد کرنے کے لیے، یعنی یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب کی سنت قائم رہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سخت گرمی ہوتی ہے، اور آج کل تو ویسے ہی ہمارے وطن میں سخت گرمی ہے۔ جی ہاں، مختلف شہروں میں بہت زیادہ گرمی بڑھ گئی ہے۔ اب سخت گرمی ہے، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، پانی موجود ہے، مگر روزہ دار اس کی طرف دیکھتا نہیں ہے۔ کھانا موجود ہے، بھوک کی شدت ہے، اور
روزہ دار ہے کہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے. یعنی آپ اندازہ فرمائیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیے کہ اس مسلمان کا اپنے رب عز و جل پر کتنا پختہ ایمان ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے چھپ سکتی ہے، ساری دنیا سے چھپ سکتی ہے، مگر اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی. اللہ پر اس کا یہ یقین کامل روزے کا عملی نتیجہ ہے. کیونکہ دوسری عبادتیں جو ہم کرتے ہیں یہ ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں، نماز پڑھتے ہیں نظر آتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں نظر آتا ہے، مگر روزے کا تعلق باطن سے ہے. اس کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اگر کوئی چھپ کر کھا پی لے تب بھی لوگ تو یہی سمجھے رہیں گے کہ یہ روزہ دار ہے، مگر یہ مسلمان خوف خدا کے باعث وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر ضمناً ایک مسئلہ ضرور بیان کروں گا جس کو امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں بھی بیان فرمایا ہے کہ بچے کو روزہ کب رکھوایا جائے. میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ بچہ جیسے ہی 8ویں سال میں قدم رکھے اس کے ولی یعنی سرپرست پر لازم ہے کہ اس کے نماز روزے کا حکم دے، اور جب 11ویں سال شروع ہو جائے تو سرپرست پر واجب ہے کہ صوم و صلات یعنی نماز نہ پڑھنے روزہ نہ رکھنے کا پر مارے، بشرط یہ کہ روزے کی طاقت ہو اور روزہ ضرر یعنی نقصان نہ پہنچائے. تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور 11ویں سال میں قدم رکھ دے تو اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے رمضان المبارک میں روزہ رکھوایا جائے. اگر پوری طاقت ہونے کے باوجود نہ رکھے تو مار کر رکھوائیں، اگر رکھ کر قضا توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں گے، اور نماز توڑ دے تو پھر پڑھوائیے. تو یہ بعض اوقات بڑے بڑے ہٹے کٹے بھی ہوتے. اب ذرا سی کوئی بیماری ہوتی ہے تو کسی سے مشورہ کیا، اب وہ مشورہ دینے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جن کا دین سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور ایسی حالت میں وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنا خواب بیان کرتے کہ ابھی چند سال ہوئے ماہ رجب میں حضرت والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ اب کی رمضان میں مرض شدید ہوگا، روزہ نہ چھوڑنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ویسا ہی ہوا، اور ہر چند طبیب وغیرہ نے کہا، یعنی جن سے اعلیٰ حضرت علاج کرا رہے تھے، سب نے کہا مگر میں نے بحمد اللہ تعالی روزہ نہ چھوڑا، اور اسی کی برکت نے بفضل ہی تعالی شفا دی کہ حدیث میں ارشاد وارد ہوا روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. جی ہاں، روزے سے صحت ملتی ہے، روزے سے صحت ملتی ہے. امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے کہ بے شک اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے میں اس کے جسم کو صحت بھی عنایت فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا. تو روزے سے صحت ملتی ہے، روزے سے صحت ملتی ہے. تو یہ تو واقعی اب موجودہ جو سائنسدان ہیں انہوں نے بھی اپنی تحقیقات میں تسلیم کیا ہے. جیسا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر مور پالٹ کہتا ہے کہ میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا. کئی ایسے بھی ہوتے ہیں مسلمان جو یہ سائنسدانوں کی تحقیق ان کی زیادہ سمجھ میں آتی ہے، چلے بھائی سن لیجئے.
کہ یہ سائنسدان کہتا ہے کہ میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا، جب روزوں کے بارے میں پڑھا تو میں اچھل پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا عظیم الشان نسخہ دیا ہے۔ مجھے بھی شوق ہوا، لہذا میں نے مسلمانوں کی طرز پر روزے رکھنے شروع کر دیے۔ عرصہ دراز سے میرے معدے پر ورم تھا، کچھ ہی دنوں میں مجھے تکلیف کم محسوس ہوئی، میں روزے رکھتا رہا، یہاں تک کہ 1 مہینے میں میرا مرض دور ہو گیا۔ ہمارے آقا نے کیا فرمایا کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ تو صدقے یا رسول اللہ، ہمارے آقا کا فرمان حق حق اور حق ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہالینڈ کا پادری ایلف گول کہتا ہے کہ میں نے شوگر، دل اور معدے کے مریضوں کو مسلسل 30 دن روزے رکھوائے، یعنی 30 days، پورا مہینہ، 1 مہینہ روزے رکھوائے۔ نتیجتاً شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو گئی، دل کے مریضوں کی گھبراہٹ اور سانس کا پھولنا کم ہوا، اور معدے کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ ایک انگریز ماہر نفسیات کا بیان ہے کہ روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ کیا فرمایا؟ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ تو صدقے یا رسول اللہ، ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جرمنی، انگلینڈ اور امریکہ کے ماہر ڈاکٹروں کی تحقیقاتی ٹیم یہ رمضان مبارک میں پاکستان آئی۔ انہوں نے باب المدینہ کراچی میں اور مرکز الاولیاء لاہور اور دیار محدث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ سردار آباد، فیصل آباد، پنجاب، پاکستان کا انتخاب کیا۔ اب سروے کیا، انہوں نے جائزہ لیا، انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی کہ چونکہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، رمضان مبارک میں اس کی زیادہ پابندی کرتے ہیں، اس لیے وضو کرنے سے ناک، کان اور گلے کے امراض میں کمی ہو جاتی ہے، نیز مسلمان روزے کے باعث کم کھاتے ہیں، لہذا معدے، جگر، دل اور پٹھوں کے امراض میں کم مبتلا ہوتے ہیں۔ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، امیر اہل سنت نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ کسی بیرون ملک ایک مسلمان جو تھا وہ کہیں وضو کر رہا تھا، ایک شخص بڑا غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ جب وضو سے فارغ ہوا تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ کہاں سے آئے آپ؟ کہا جی میں پاکستان سے آیا ہوں۔ اچھا، کہا پاکستان میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ پاکستان میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ تو وہ شخص کہنا میں سوچنے لگا، میں کہا ہوں گے 2-4 ہوں گے۔ کہا کہ ابھی تم نے کیا کیا؟ تو کہا کہ جی میں نے وضو کیا تھا۔ روزانہ کرتے ہیں؟ تو کہا جی تقریباً روزانہ 5 مرتبہ کرتا ہوں۔ کہنے لگا کہ میں ماہر نفسیات ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں ایک بات پر کافی عرصے سے ریسرچ کر رہا تھا کہ پاگل پن کیسے ہوتا ہے، اس کے جو امراض کا میں نے غور کیا تو پھر میں نے اس کے علاج ڈھونڈے، تو میں نے یہ علاج ڈھونڈا ہے کہ جو شخص اپنی گردن پر روزانہ پانی لگائے گا وہ پاگل پن سے محفوظ رہے گا۔ اور میں نے دیکھا کہ ابھی وضو میں آپ نے ایسے ایسے بھی کچھ کیا تھا، تو اس کا مطلب آپ لوگ پاگل تو نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ، تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں جو تربیت دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور روزے کی برکت تو ہم نے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سنا کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ تو آج الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ ہزاروں معتکف ہیں، اور ان میں سے ہم ایسے تاثرات بھی سنتے ہیں کہ جو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم یہاں اعتکاف میں آئے تو روزے رکھ رہے ہیں، ہم نے اس سے پہلے ماہ رمضان کے پورے روزے نہیں رکھے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین مذہب جس بات کا ہمیں حکم دے لبیک
کہ بلا شرعی مجبوری کے ہمیں روزہ ترک نہیں کرنا. انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے ماہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ نصیب کرے اس کی مدنی تحریک چلائیں. اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہوں گا، اس وقت بھی گھروں میں دیکھیں آپ کو روزہ نہ رکھنے والے نظر آئیں گے، محلوں میں دیکھیں روزہ نہ رکھنے والے نظر آئیں گے. آخر ان کی اصلاح کون کرے گا؟ ان کو کون سمجھائے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین مذہب نے ہم پر لازم کیا ہے کہ ہم ماہ رمضان کے روزے رکھیں. ہاں اس بات کا ڈر کہ بیمار ہو جائیں گے نہیں، روزہ رکھنا ہے اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. اب روزہ میں اسپتال میں بھی رش ہو جاتا ہے، کلینک میں بھی رش بڑھ جاتا ہے. ظاہر ہے اس کا وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ڈٹ کر کھاتے ہیں. بلکہ امیر اہل سنت تو بڑا ایک چوٹ لگانے والا جملہ کہتے ہیں کہ سحری میں اس لیے ڈٹ کر کھاتے ہیں کہ پورا دن کچھ نہیں کھانا، پورا دن بھوکا رہنا ہے، تو اس لیے سحری میں ڈٹ کے کھاتے ہیں. اچھا افطار میں ڈٹ کر کیوں کھاتے ہیں؟ کہ سارا دن کچھ نہیں کھایا بھائی. یہ دونوں طرف جو ہے نا یہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے. اور پھر وہ چیزیں کھاتے ہیں جو پورا سال نہیں کھاتے ہیں. اب کوئی ہم سے ایوریج لگائے کہ وہ پورے سال پکوڑے کتنے کھائے تھے، وہ پورے سال پکوڑے دیکھتے بھی نہیں ہیں. اور جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے ٹھکا ٹھک پکوڑے سموسے تو یہ تو وہ. تو اب اس کی مقدار بھی کتنی ہو. تو ظاہر ہے یہ جو ہماری مشین ہے میدا، اب کوئی شخص سے اس کو اٹھانے کی طاقت ہی مثال 50 کلو اٹھا سکتا ہے وہ. اب کوئی اس کے اوپر 200 کلو ڈال دے تو اس گاڑی نے تو بیٹھ ہی جانا ہے، اس گدھے نے اٹھ ہی جانا ہے. جیسے گدھے کو دیکھتے ہیں نا بعض گاڑی اٹھ جاتی ہے تو گدھا اٹھ ہی جاتا ہے کیونکہ وزن ہی بڑھ گیا وہاں پر. تو اب اپنے جسم پر بھی اگر ہم رحم کریں اور اس کو بھی اتنی طاقت دیں کہ جتنا یہ بوجھ اٹھا سکے. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والے اعتکاف میں اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے. جی ہاں پریکٹیکل ہوتا ہے کہ اس میں کم کھانے کی بھی ترغیب ملتی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں. بلکہ میں آپ کو دعوت دوں گا کہ یہاں پر ایک حلقہ ایسا لگتا ہے کہ جس میں کھجور روٹی سے سحری کی جاتی ہے. ماشاءاللہ یہ بھی ہے کھجور روٹی سے سحری کرتے ہیں. بعض ایسے ہیں جو کفل مدینہ لگاتے ہیں، یعنی باقاعدہ نوالے گن کر کھاتے ہیں کہ انشاءاللہ میں 9 نوالے کھاؤں گا، میں 11 نوالے کھاؤں گا، میں 13 نوالے کھاؤں گا. اس طرح سے بھی ان کی سحریاں ہوتی ہیں. تو یہ ایک ایسا ماہ مبارک ہے، ایک ایسا مدنی انقلاب پیدا کرنے والا مہینہ ہے کہ اس میں ہم اپنی بہت ساری معاملات میں بہتر سے بہتر ترکیب بنا سکیں گے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں روزہ رکھنا ہے. روزہ رکھنا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. اللہ عز و جل کا مزید ارشاد ہے بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت. روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے. تو تم کیا پیاری بشارت ہمیں دی گئی کہ جس روزہ دار نے روزے کو اس طرح رکھا جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور خاص کر حدیث میں یہ جو الفاظ کہ ہمارے پیارے نبی نے اپنے پروردگار کا فرمان خوشگوار سنایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرمائیں. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، روزہ رکھنے کے اور بھی فضائل ہیں. ایک اور حدیث پاک میں ہے بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا
کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ پس یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا، پس پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ انشاءاللہ ہم بھی داخل ہوں گے انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ جنت کے اس دروازے ریان سے انشاءاللہ ہم بھی داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث پاک میں ہے، جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز زبرجد یا سرخ یاقوت کا بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ روزہ دار کا سونا عبادت، اس کی خاموشی تسبیح کرنا، اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ 1 یا 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں۔ حور عین یعنی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں، اے اللہ تو اس کو ہمارے پاس بھیجتے، ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بروز قیامت ایک منادی اس طرح ندا کرے گا، ہر بونے والے یعنی عمل کرنے والوں کو اس کی کھیتی یعنی عمل کے برابر اجر دیا جائے گا، سوائے قرآن والوں یعنی عالم قرآن اور روزہ داروں کے کہ انہیں بے حد و بے حساب اجر دیا جائے گا۔ تو جو روزہ نہیں رکھتے نا وہ بڑے خسارے میں ہیں۔ اور یہ ایک دعوت اسلامی کا ایک سمجھنا کہ ایک مدنی تحریک ہے، روزہ رکھو اور رکھواؤ، روزہ رکھو اور رکھواؤ، کیونکہ ایک روزہ بھی جو چھوڑے گا۔ ایک حدیث سنیے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا یعنی نہ رکھا تو زمانے بھر کا بھی روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا اگرچہ بعد میں رکھ لے۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان مبارک میں روزہ رکھنے کی تھی اب کس طرح پا ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں ایسی ہمت دے کہ ہم کبھی بھی روزہ نہ ترک کریں۔ تو جو روزہ رکھ کر بغیر صحیح مجبوری کے توڑ ڈالتے ہیں وہ اللہ عز و جل کے قہر و غضب سے ڈریں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ جہنمیوں کی آواز ہے۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں سے باندھ کر یعنی الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان کا روزہ بلا اجازت شرعی توڑ ڈالنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وقت سے پہلے افطار کرنے سے مراد یہ ہے کہ روزہ تو رکھ لیا مگر سورج غروب ہونے سے پہلے جان بوجھ کر یا کسی صحیح مجبوری کے بغیر توڑ ڈالا۔ اس حدیث پاک میں جو عذاب بیان کیا گیا وہ روزہ رکھ کر توڑ دینے والوں کے لیے، اور جو رمضان کا روزہ ترک کر دیتا ہے وہ بھی سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، روزہ رکھنا کیسے ہے
یہ بھی ایک بات ہے کہ صرف روزہ ایسا نہیں کہ جناب دن کے وقت تو کھانا پینا چھوڑ دیا. حالانکہ یہ کھانا پینا یوں سمجھتے کہ ماہ رمضان میں دن کے وقت بندہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ کھانا پینا اس سے پہلے دن میں بالکل جائز تھا. اب خود ہی سوچ لیجئے کہ جو چیزیں رمضان شریف سے پہلے حلال تھیں وہ جب اس مبارک مہینے کے مقدس دنوں میں منع کر دی گئیں تو جو چیزیں رمضان سے پہلے بھی حرام تھیں، مثلا جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بدنگاہی، داڑھی منڈانا، ایک مٹھی سے گھٹانا، والدین کو ستانا، لوگوں کا دل دکھانا، یہ تو ویسے ہی حرام ہے. اب ماہ رمضان میں اور بھی زیادہ حرام ہو جائیں گی. روزہ دار جب رمضان مبارک میں حلال و طیب کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو حرام کام کیوں نہ چھوڑے. اب فرمائیے جو شخص پاک اور حلال کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، لیکن حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام بدستور جاری رکھے، وہ کس قسم کا روزہ دار ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ بری بات سے مراد ہر ناجائز گفتگو ہے، جیسے جھوٹ، بہتان، غیبت، تہمت، گالی، لعن طعن وغیرہ، جن چیزوں سے بچنا ہے. ایک اور مقام پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف کھانے اور پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں، یعنی وہ بات جس کے کرنے میں معاصی یعنی نافرمانی ہے، اس سے بچا جائے. تو اب خالی کھانے پینے سے بچنے کا حساب کتاب نہیں رکھنا، بلکہ آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے، آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے، ہاتھ کا بھی روزہ رکھنا ہے، زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، پاؤں کا بھی روزہ رکھنا ہے. کہ آنکھ کا روزہ کیا کہ آنکھ جب بھی اٹھے تو صرف اور صرف جائز امور ہی دیکھے. آنکھ سے مسجد دیکھے، قرآن پاک دیکھے، مزارات اولیاء دیکھے، علماء کرام، مشائخ عظام، اللہ کے نیک بندوں کا دیدار کرے. اللہ دکھائے تو کعبہ دیکھے، مدینہ دیکھے، سنہری جالیوں کے انوار دیکھے، جنت کی پیاری پیاری کیاری کا نظارہ دیکھے، اور اللہ دکھائے تو آقا کا دیدار دیکھے گا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آنکھ کا روزہ یہ صرف رمضان میں نہیں بلکہ ڈبل 12 گھنٹے 30 دن اور 12 مہینے ہونا چاہیے. اور یہ بات بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم بچ نہیں پاتے. بعض اوقات اگر کسی کو سمجھایا جائے کہ یار ایسا حال ہے بچ نہیں سکتے. ایک نوجوان ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور آپ کہتے ہیں کہ آنکھوں کو حرام سے بچاؤ، آنکھوں کو حرام سے بچاؤ، میں بچ نہیں سکتا ہوں، میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، آپ مجھے کوئی علاج بتائیے کہ جس سے میں اپنی آنکھوں کو حرام سے بچاؤں. ان بزرگ نے فرمایا کہ علاج تو میں تمہیں دے دوں گا لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. کہا کیا؟ کہا یہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، یہ پیالہ لو اور بازار سے گزرتے گزرتے وہ بازار کے دوسرے کونے پر فلاں جو بزرگ ہیں ان کو دے کر آنا ہے. کہا حضور کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی دے کر آ جاتا ہوں. کہا دیکھو پورا بھرا ہوا ہے، دھیان سے لے جانا، کوئی قطرہ گرنے نہیں پائے. کہا حضرت آپ بالکل بے فکر رہیں. کہا اچھا ایسی بات ہے، قطرہ نہیں گرے گا؟ کہا نہیں. کہا ٹھیک ہے میں 2 آدمی تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں، اگر ایک قطرہ بھی گرا تو وہ بازار میں تجھے 2 جوتے لگائیں گے، منظور ہے؟ کہا حضور بالکل منظور ہے، بس آپ مجھے علاج بتا دیں گے؟ کہا علاج بتا دوں گا میں. اب اس نے پیالہ لیا اور بڑی احتیاط کے ساتھ پیالے پر نظر کرتے 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 یہ بازار سے گزرتے گزرتے ان بزرگ کو دے کر آ گیا. قطرہ نہیں گرا، بڑا خوش واپس آیا. کہا حضرت
میں نے پیالہ پہنچا دیا، اب آپ مجھے علاج بتا دیجئے۔ کہا قطرہ گرا تو نہیں؟ کہا نہیں حضرت، قطرہ ایک قطرہ نہیں گرا، میں نے اس سے نظر ہی نہیں ہٹائی تھی۔ کہا راستے میں اوڑتے اوڑتے دیکھی؟ کہا نہیں حضرت، میں تو دودھ کی طرف ہی دیکھتا رہا، کیونکہ آپ نے 2 آدمی بھی بھیجے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ ایک قطرہ بھی گرا تو 2 جوتے لگیں گے۔ تو میں نے کہا بھرے بازار میں بے عزتی سے بچنے کے لیے میں بڑی احتیاط کے ساتھ لے کر گیا، اب آپ مجھے علاج بتا دیجئے۔ کہا کہ بیٹا یہی علاج ہے، یہی علاج ہے کہ جس طرح تم نے آج اس دودھ کے قطرے کو گرنے نہیں دیا، اس لیے کہ تمہارا یہ تصور تھا کہ اگر یہ قطرہ گر گیا تو مجھے بھرے بازار میں ذلیل و رسوا کیا جائے گا، مجھے جوتوں سے مارا جائے گا۔ بس جس دن تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر آج اپنی آنکھوں کو میں نے حرام سے پر کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے مجھے رسوا کر دیا جائے، تو یہ گناہوں کا علاج ہے۔ یہ گناہوں کا علاج ہے کہ جس دن انسان اس بات کو سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اس زندگی کا حساب مجھے ایک دن قیامت کے دن دینا پڑے گا، اس قیامت کے دن حقداروں کو ان کے حقوق دلوائے جائیں گے۔ کسی پر اگر میں نے اپنے ہاتھوں سے ظلم کیا ہوگا تو ان ہاتھوں سے جواب دینا ہوگا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ مولا اس نے یہ گناہ ان ہاتھوں سے کیے ہیں، ان آنکھوں سے اگر گناہ کیے ہوں گے یہ آنکھ گناہوں کی گواہی دیں گی کہ یا اللہ اس نے فلاں دن یہ دیکھا ہے، ان پاؤں کو چل کر اگر ہم کسی برائی کی جگہ پر گئے ہوں گے یہ پاؤں گناہوں کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بس یہی ذہن بنائیں۔ جس دن یہ ذہن بن جاتا ہے تو پھر یوں سمجھ لیں جیسے امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ پھر روزہ ماہ رمضان کا ہی نہیں رہتا ہے، پھر انسان پورا سال 12 مہینے ڈبل 12 گھنٹے یہ اپنی آنکھوں کو حرام سے بچاتا ہے، یہ اپنے ہاتھوں سے ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ ایسی جگہوں سے جانے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن مجھے ساری مخلوق کے سامنے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کان کا روزہ رکھنا ہے کہ کان میں آ کر کوئی فحش کلامی کرے، کوئی گندی بات سنانے کی کوشش کرے، کہیں سے کوئی ایسی میوزک کی یا کہیں سے کوئی ایسی ناجائز بات آواز سنائی دے، اپنے آنکھوں کو کانوں کو بند کر لیں کہ نہیں میرا کان کا روزہ ہے، یہ روزہ سورج ڈوبنے سے کھلتا نہیں ہے، یہ بلکہ لگا ہی رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہیڈ فون لگا کر معاذ اللہ گانے سن رہا ہوں یا کہیں سے گانے کی آواز آ رہی ہے تو میں اس سے لذت لے رہا ہوں، تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اسی طرح زبان کی بے احتیاطی بہت زیادہ ہے، ہماری زبان چلتی ہے کس کو دکھ پہنچا دیتی ہے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو کاش زبان کا قفل مدینہ لگ جائے کہ ہم بات کرنے سے پہلے تولیں، اور اس کے لیے میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہاں موجود حاضرین کو بھی مشورہ دوں گا کہ ایک مرتبہ امیر اہل سنت کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں یہ ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں۔ تقریباً 1800 مثالیں 1800 ایگزامپلز امیر اہل سنت نے اس میں لکھی ہیں۔ آپ شاید اس کتاب کو پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ میرے سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ زندگی گزارنے کا آپ کو سلیقہ یہ سکھایا جائے گا۔ الحمدللہ اجتماعات میں شرکت کی پابندی کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا مدنی چینل ہی دیکھتے رہیں، انشاءاللہ خوب علم دین میں اضافہ ہوگا۔ آج انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد بھی امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے، اور آج رات 10ویں شب ہے رمضان کی، اور یہ 10ویں شب جو ہے وہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب عرس ہے، یعنی 10 رمضان یہ ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ تو آج انشاءاللہ جلوس بیاد خدیجۃ الکبریٰ بھی نکالا جائے گا، تو انشاءاللہ یہ مناظر بھی مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل پر دیکھ سکیں گے۔ تو آج انشاءاللہ تراویح کی نماز کے بعد تقریباً 11:15 بجے امیر اہل سنت کی تشریف آوری تقریباً ہو جاتی ہے، تو
تو آپ ضرور بھی ضرور آج کی جو ٹرانسمیشن ہے، اور خاص کر آج تو مدنی چینل کی بھی 10ویں سالگرہ ہے، تو یوں دنیا بھر سے عاشقان رسول کے تاثرات، ان کے جذبات، اور مدنی چینل کیا کر رہا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ابھی جمعہ کی پہلی اذان ہوگی، تو جمعہ کی پہلی اذان کا جواب دیں، دوسری اذان میں جواب نہیں دینا ہے، پہلی اذان کا جواب دیں، اور جب بھی اذان ہو اذان کا جواب دیں، اور ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں حاصل کریں۔ گویا ابھی اذان ہو رہی ہے، ہمیں انشاءاللہ 30 لاکھ نیکیاں ملیں گی اگر ہم نے جواب دیا تو اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں حاصل کیجئے۔ اذان کا جواب دینا آسان ہے، جو مؤذن کہے وہی دہرا دے اذان کا۔